Gentlemen, please make your way upstairs to the main hall. The duas will begin shortly. Good. Yeah, I think so. Someone's inside. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الهجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. يا يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجري البحور، يا ملين الحديد لداود، صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت رب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار، في من تمن عليه وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشف كل جائد، اللهم اكس كل أريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، ارزقني حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، واغفر لي الذنوب العظام، فإنه لا يغفرها غيرك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مصدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة.
وأشد المعاقبين في موضع النكل والنكمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أعذتني في دعائك ومسألتك، فاسم يا سميع مدحتي، وعجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من قربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع مهامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيح له في عظمته. الحمد لله الفاشف الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إنا أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إني عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك عن قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطاعي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من عجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجحلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لعيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي تتولى عليك، فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي، والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل، وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق العصبة، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول عناتي في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق العصبة، ذي الجلال والإكرام، والفضل والعنام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعادده، فحرى بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، ويستر علي كل عورة وعانى عاصي، ويؤذم النعمة علي فلا أجازي. فكم من موحبة حنيئة قد عاصطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبحجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا، واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يحتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد السائل، ولا يخيب عامله.
الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويحلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي حدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن حدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسولك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على صديقة الطاهرة فاطمة السيدة النساء العالمين. وصل على سبطي الرحمة وأمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعل اللهم أجهد داعيا إلى كتابك والقائم بدينك استغلفه في الأرض كما استغلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له عبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به ونصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأحلاه وتجعلنا فيها من الدعاة إلا طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرمة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا واعزز به ذلتنا واغن به عائلنا وقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به قلتنا ويسر به أسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجح به طالبتنا
وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعتنا به سعلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، واعتنا به فوق رغبتنا. يا خير المسؤولين وأوسع المعتين، اشف به صدورنا، واذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجل، وبضر تكشف، ونصر تعز، سلطان حق تظهر، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم برحمتك في الصالحين فأدخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الهور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبراق فألبسنا، وليلة القدر، وحج بيتك الحرام، وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء ومسألتي فاستجب لنا، وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وحوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والضريح فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجج بيتك الحرام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. أعوذ بالج... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ذا الذي كان قبل كل شيء، ثم خلق كل شيء، ثم يبقى ويفنى كل شيء. يا ذا الذي ليس كمثله شيء، ويا ذا الذي ليس في السماوات العلى ولا في الأرضين السفلى، ولا فوقهن ولا تحتهن ولا بينهن إله يبعد غيره، لك الحمد حمدا لا يقوى على إحصائه إلا أنت. فصل على محمد وآل محمد صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا تغفر هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاسين، وإن كنت لا تقبل إلا العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربها الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واتقنا من النار بعفوك يا كريم يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرض مولانا حجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. Respected Maulana Sahib, my elders, brothers and sisters, tonight is my final lecture for this year, visiting you mu'mineen and mu'minat in this holy month of Ramadan. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that whatever we have discussed, He accepts it, inshallah. He makes us inspired with the rewards of the hereafter. He makes us fearful of the punishments of the hereafter, and that we change our life accordingly, inshallah. Tonight, what I wanted to do is to touch upon those few elements which I could not fit into the other areas. So these are the miscellaneous things which have come up in the different riwayat and the different narrations regarding the hereafter. So inshallah, we'll embark upon that tonight, and then we'll draw a conclusion, inshallah, with a salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. One thing which we notice in the discussion of death, barzakh and hereafter is that the progression and growth of a human being will never end. Even when you enter heaven, there's no end. There's no boredom. There's no one thing in heaven that you just do that one thing and that one thing is the only reward you get. There's a continuous progression, growth of the individual, and more that individual receives the pleasure and ecstasy and love from Allah subhanahu wa ta'ala. The mercy of Allah, the love of God, the love of the presence of Aimma alayhim wasallam. This all grows in heaven. No one remains stagnant. It could be that every single day you are having a new experience. It could be the same thing on the outside, but because you have grown as a person, the pleasure, joy and ecstasy of that thing has a new impact upon you. One of those things which we see, which is the growth of a human being,
is the face of a human being. This is mentioned quite a lot in the riwayat, that the face of a mu'min in heaven and those heavenly experiences have a profound impact upon the face of a mu'min. In other words, on that person. The face means that person itself, but it's manifested on the face. So for example, there's a hadith from Imam Ja'far Sadiq alayhi salatu wassalam, Allahumma sallallahu who says the following, and this is paraphrase, so I'm going to go through it quickly. He says the following, that on the Day of Judgment, there are two people, two mu'mins. They are both heading towards heaven. They are both destined for paradise. And they will be together walking, for example, they will be walking together, and at one point they will both be stopped for questioning. One of them was a poor person in the world. One of them was a wealthy person in the world. Okay? So now we have to think sometimes that, does our material life and our wealth necessitate that this is a blessing of Allah or not? It could be a blessing or it could not be a blessing. So look at what the sixth Imam says. He says they're both walking and they're both stopped for questioning. One is wealthy, one is poor. One was wealthy in the world, one was poor in the world. Allah and the angels, they begin questioning. The poor one will say, "Oh my Lord, but why have you stopped me? You in the world did not grant me any power or authority, so there's nothing for me to answer regarding power and authority. You did not give me these things so that you can question me whether I acted justly or in an oppressed way." He will say, "You did not grant me any wealth that you may see whether I fulfilled the rights of others or neglected them." And he will give his justification. He will say, "Look, I didn't get these things in the world, so why are you stopping me?" Allah will say, "This servant of mine speaks the truth. So leave him alone and allow him to enter paradise." In other words, he will have nothing to account for. But the other guy who was the wealthy one, he will be detained there at that station for a long time. And in that time, he will perspire so much that his sweat would be enough for 40 thirsty camels to drink from. He will, in other words, he'll go through a tough time. He'll have to justify everything. He'll have to answer all the questions. He'll have to answer, what did you do with your wealth? You had a position, you had power, you had influence. What did you do with these things? Only then, after answering all of these questions, will he be allowed to move forward and enter into paradise. When he gets to paradise, again he will be with that poor person. The poor person will look to him and say, "We were just together. Before we entered paradise, we were together. What delayed you so much?" The wealthy one will say, "The length of accounting that I had to give delayed me. I was asked continuously about my possessions. They were presented to me one by one. And each time Allah kept on forgiving me and pardoning me until He enveloped me in His mercy and forgave me for everything. However, tell me, you say we were together. Who are you?" In other words, he won't recognize him. He'll say, "You say we were together and you moved ahead and I stayed behind, but who are you? I don't know you." And that poor person will say, "I am the same poor man who was at your side at the station of accounting." And the rich man will say, "The blessings of paradise have altered your face beyond recognition." So his time in paradise, even though relatively briefly you can say, completely changes a person. That person's whole wujud changes with the blessings of paradise, because that is really the blessings of the closeness of Allah subhanahu wa ta'ala. The same thing in this world, a mu'min can be altered. Maybe on the outside we don't see it, but inside definitely that mu'min is altered with the closeness of God, blessings of God, love of Allah, that he feels that love of Allah subhanahu wa ta'ala. Like, for example, Imam Hussein alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad. For Imam Hussein alayhi salam, what do we say in the Quran, Surah Fajr? What does Allah say? Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. 3 maqams, 3 levels for Imam Hussein is said in one verse. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. That's the first level. That you are the completely tranquil and peaceful soul. You are nafs mutma'inna. In other words,
you removed all sense of ego from yourself, all sense of I-ness. You had nothing left of your own. Everything you had was all for Allah subhanahu wa ta'ala. Irji'i, return now, ila rabbiki, radiyatan mardiya. Come back to your Lord. The second level, radiyatan. You are happy with Allah subhanahu wa ta'ala. Mardiya, the third level. And He is happy with you. When Allah is happy with you, you feel the love of Allah subhanahu wa ta'ala. You feel the glory of Allah. You feel the majesty of Allah, the grace of Allah, tawfiq of Allah, blessings of Allah. So the thing is that in this world, we need to get to a stage, inshallah, with our deeds, with our sincerity, with our truthfulness, where we feel the love of Allah subhanahu wa ta'ala. This is a very, very important and very big position. We pray to Allah to give us tawfiq for that. Then in the second thing I wanted to say tonight was regarding the doors of paradise. Now we haven't mentioned this. When we discussed paradise, we did not mention the different doors of paradise. It is famously said that hell has 7 doors and heaven has 8. In other words, there's more chance of getting into heaven than hell. There is more chance of getting into heaven than there is getting into hell. Someone came to Imam Zainul Abidin alayhi salam, Allahumma salli alayhi. And he was studying under another person in Medina. And he comes to the 4th Imam. He says, Mawla, I've been studying under such and such person. So Mawla says to him, so what have you learned? He says, I've learned that that person who was teaching me, what I've learned from him is that how will a person enter heaven? It's very difficult to enter heaven. Imam Sajjad said, according to me, I would say, how does that person enter hell? It's very difficult to enter hell. In other words, heaven has more likelihood. The mercy of Allah is great. The mercy of Allah is encompassing, forgiving, merciful, kind. But you need to be careful of your duty towards Allah subhanahu wa ta'ala. The doors of paradise, they all have a different name. This means that those people with these qualities will enter from that door. In other words, you have a good direct access into heaven due to certain deeds. Now this doesn't mean you can only do certain deeds and not do others. No. It means this one deed was your overwhelming characteristic. This is what you are known for. As I read the hadith, you'll understand more. So the Holy Prophet says that paradise has 8 doors and hell has 7 doors. There's a hadith which I've brought from Hazrat Bilal, which again I'm going to paraphrase, who quotes Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad, who says the following, that paradise has several doors. There is, for example, the door of mercy. So if you qualify for the mercy of Allah, that's your door. You enter from that door. The mercy of Allah takes you in. Then there is another door called the door of sabr, perseverance, strength of character, determination, not giving up. That is sabr. Sabr is not just patience. Sabr is determination, perseverance. So one is the door of patience. And one is the door of gratitude, Baba Shukr, one who was thankful to Allah. But what does thankful mean? Thankful does not mean just to say, oh Allah, thank you for giving me this. Actual thankfulness is that when Allah gives you a bounty, you use the bounty in the right way. Azani Kirami, I cannot emphasize this enough. We have many people and we live in a part of the world where materially we are much better off than the rest of the world. There's no doubt about that. Even if you are relatively struggling in the West, you're still better off than much of the rest of the world. Okay? The question I want to ask is, are you using that bounty in the proper way? Are you using the bounty which Allah has given you in the way that Allah wants you to use it? Your money, your time, your intelligence, your education, your influence, all of these different things which we tend to have in the West, are we using them in the way that Allah wants us to use them? That is true shukr.
of the bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. And then he says the next door is the door of trial, bala. Here the Rawi says, I asked the narrator, the reporter, he says, I asked, what is this door of trial? Is it not the same as the door of sabr? Surely sabr and bala, they go together. So aren't these the same thing, or are they different doors? He says, no, they are different. The door of trial and bala is the door of calamities and sickness and disease and leprosy, for example. So what does that mean? That means that some people are afflicted in this world, but because they are able to overcome, or they're able to stay strong, or they're able to, for example, thank Allah, or they're able to have that courage and determination and sabr, and they go through things in this world, here they think, this is the worst thing. You know, I'm so downtrodden, I'm so neglected by God. No, not at all. That is one of the ways you will enter heaven, is your door of misfortune. You will enter heaven through that. But then Hazrat Bilal says something very interesting. He says it is the door of calamities and sickness and disease and leprosy, but very few people enter from it. Meaning what? Meaning very few people handle calamities and bala properly. You'll see crazy things happen when someone is inflicted with bala and calamity. They can sometimes even lose their religion. They can lose all their hope. They can lose their trust in God. They think that Allah is somehow being unfair to them. This is not true. In the hereafter, when we see the rewards that we will get through calamity and misfortune, what we think is misfortune, we will probably say to Allah, oh Allah, I wish I had more calamity and distress in my life. If this is the result which I'm seeing now, I wish when I was alive in the world you had given me even more. He then mentioned a number of gardens within paradise. He says there's one Jannatul Ma'wa, the garden of refuge. Then there is one Jannatul Adn, which in English we would say Garden of Eden. But Adn, actually, it has a meaning. It means something which stays and never leaves. In other words, it's much a place of permanence. Then there will be Jannatul Firdaus, the garden of paradise. Its walls will be made of light, its rooms are made of light, and this is the light of the Lord of the worlds. This is light of Rabbul Alameen. So the more proximity and closeness we have with Allah, the more unknown and cryptic the descriptions of these places becomes. We have the description of, for example, steeds, rivers, spouses, rubies, pearls, gold and silver. What this exactly means, we don't know. This is just the nearest thing that Allah can say to us for us to understand maybe something, 1% of what it will be like. But it's not the full thing. When you go there, you'll see, oh, this is what was meant by rubies and this is what was meant by pearls. Only that we will see, inshallah, when we get there. May Allah give us the opportunity of entering into heaven, inshallah. One opinion of the scholars is that everyone has an individual kind of way of entering into heaven. What is most befitting to the nature of that person? It could be that a person is generous, so they will enter into from the door of generosity. Maybe that was their outstanding quality. Could be that someone was, for example, very much, one of those people who prayed. Maybe his namaz will get him into heaven. So all of these things are relative, befitting that person. This is why, for example, in the month of Ramadan, it is said that the doors of heaven are opened. Why? Because the believers are engaging in many good acts. So in this month, we have to maximize the amount of good we are doing. We do Quran, we do dua, we do fasting, we do a'mal, we do remembering Imam-e-Zaman, we remember Amirul Mu'mineen, we pay tribute to Ahlul Bayt, we do ziyarat of Abu Abdullah, we do extra sujood, we do extra namazes, we do namaz-e-Shab. All of these things tend to increase in Mahi Ramadan. So hence the plural is used, that in Mahi Ramadan, the doors, abawab, are opened for you. Because there are many, many ways of getting to Allah in this month. So it really is truly a blessed month. Other mentions of doors in other narrations are, for example, truthfulness,
feeding a hungry believer, jihad fi sabilillah. In one tradition it says, whoever says La ilaha illallah in a manner that his heart confirms what his tongue has said, may enter from any door of paradise that he wishes. Why? Is it simply saying La ilaha illallah? Well, we say that all the time. No. It is if your heart agrees with this statement of La ilaha illallah. In other words, truly, 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 you really act like there is no authority or God except for Allah subhanahu wa ta'ala. That means everything else comes second. Allah comes first. And of course, such a person would enter into paradise from any door he wishes because he's completely in love with Allah subhanahu wa ta'ala. Third point of this evening is the regions and the sectors of paradise. Will we all be at the same level? Will we be, for example, at the same level as the great ulama? What about A'imma alayhimus salam? Will we be all at the same level as them? Well, paradise has multiple levels and sectors based on your proximity to Allah. The closer you are to Allah in this world, the closer you will be to that kind of intense closeness with God in the hereafter. Again, I will paraphrase one hadith. It says, paradise has 100 levels. Each level is separated by a distance greater than the distance between the heavens and the earth. So there's a massive difference between all the levels of paradise. The highest level, which is located at its heart, is Firdaus. Nothing exists higher than Firdaus except Arshe Khuda, the throne of Allah. All the rivers of paradise originate from there. In other words, it's the source of all goodness. So if you seek anything from Allah, ask Him, "Oh Allah, grant me the paradise of Firdaus." So this hadith is trying to tell us that don't be satisfied, don't limit yourself and just say, well, as long as I enter heaven. No, okay, inshallah, that is a great thing. Go even higher, go aim even higher for the closest place to Allah subhanahu wa ta'ala, so we can be in the company of Ahlul Bayt alayhimus salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. This depends upon the level of a person in this world. You know, one of the ulama, I cannot remember who now, but someone asked him, Agha, are you desirous of heaven? He says, of course I'm desirous of heaven. So they said to him, Agha, what do you look forward to? What do you look forward to in heaven? Look at his answer. This depends on the level of a person. His answer was, I look forward to the day I can stand next to Amirul Mu'mineen at the fountain of Kawthar, and I will tell him, "Oh Amirul Mu'mineen, now you teach me Nahjul Balagha." You look at the level of a person. It depends on the level. Not everyone thinks like this. Not everyone thinks like this. You know, many people, again, it's not wrong. Please don't take me the wrong way. It's not wrong to desire those amazing bounties of heaven, but still there is more. So ask for Firdaus, ask for company of Muhammad and Ali Muhammad alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad. The next one is regarding the very special ones. They are known as Ashabul Yameen, the people of the right hand, and Muqarrabun. Yes, Surah Waqi'ah, we have these two mentions. Ashabul Yameen and Muqarrabun. Are they the same or are they different? They are very different. These people, they occupy the best places in paradise. However, Firdaus is reserved for the Muqarrabun, the very close ones to Allah subhanahu wa ta'ala. What is the difference between Ashab al-Yameen and Muqarrabun? What is the difference? The difference is in their motives, their niyats, their aims. Muqarrabun had annihilated all sense of their ego and themselves. They removed themselves and they put in place of themselves, they put Allah subhanahu wa ta'ala. The best example of this is, of course, the first Imam, Amirul Mu'mineen. What does he say? He says, "Ma ra'aytu shay'an illa wa ra'aytu Allah qablahu wa ma'ahu wa ba'dahu."
Amirul Mu'min says, I have not looked at anything. I've never looked at anything except that I saw Allah before it, with it, and after it. My whole looking was Allah. My whole behavior was based on Allah. Everything I did was based on God. Every will and wish and tamanna that I had was all godly. I had no will of my own. These people have lost all sense of their own will. Yameen, Ashabul Yameen, will have also a very high position with their Lord. But for example, they may have done things with the intention of reward. So one group is doing it with the intention of qurbatan ilallah, mukhlisan, mutlaqan, absolutely, sincerely, completely for the will, for the pleasure of Allah. Salaam alaikum, Shaykh. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. So one group is the muqarrabun, and one group is the ashabul yameen. What the scholars say is, what is the difference between these two? They will both have an extremely close and wonderful position with Allah subhanahu wa ta'ala, but it is in their motives. It could be, and again, let me stress, this is not wrong. No one should misunderstand me here. This is not wrong that you say, for example, I am doing this deed because I want to experience the bounties of heaven. Or I want, for example, an increase in rizq. Or I want, for example, my age to be increased and to live longer. Or I want, for example, the blessings of Allah. These are things that are not wrong. But muqarrabun, they do things qurbatan ilallah and only that. Now their ego or their egoic self is so annihilated, they have removed all sense of ego, that even they don't even think about those pleasures that they will experience. All they want is Allah, Allah, Allah. So hence their position is different. It could be on the surface they are doing the same thing. It could be on the surface, if you see one of the muqarrabun and one of the ashabul yameen, on the surface of things, you may see them doing exactly the same thing to your eyes. But how that is viewed in front of Allah is two different things. Because of the niyat. Innamal a'malu bin niyat. The deeds are judged according to their intentions, their maqasid, what they intend, what they want from this, what are they trying to achieve. So here we have, for example, from the Quran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. For the purposes of time, let me just read it in English. Certainly, the faithful have attained salvation, those who are humble in their prayers. If you want a prescription now, because we're trying to draw a conclusion, if we want a prescription that, Maulana, just tell me what to do. You know, some people, I like that attitude. I love that attitude. I haven't got time to think about all these philosophical things and all these beautiful narrations. Just tell me what to do. Okay, Allah is telling you what to do. Here is your prescription. Here is your nuskha. The faithful have attained salvation, so you have to have faith. Those who are humble in their prayers, so you have to be humble in your prayers. Those who avoid vain talk, Ya Allah, the thing that is going to get us, I think, in most communities is the vain talk that we engage in. Those who carry out their duty of zakat, or whatever other economic, financial due is due upon us. Those who guard their private parts and have chastity, my sisters, again and again, barha, I've been trying to say in these lectures, hijab, hijab, hijab. The beauty of a woman is in her hijab, is in her chastity. It is in concealing it from non-mahram people. So those who conceal their private parts, except for their spouses, etc. And those who keep their trusts and covenants, be amanatdar, keep your promises, keep your trusts. Those who are watchful of their prayers. What did we say before? Humble in their prayers. Now we are saying watchful in their prayers. Prayers has come twice. That means it is of extreme significance and importance. So one is humility in prayers. One is what we would say in Urdu, pabandi in namaz. Proper attention to your prayers on time, with as much feeling and hudur-e-qalb, presence of heart as possible, concentration. It is they
who will be the inheritors. Ulaika humul warithun. What will they inherit? Alladhina yarithun al-firdaus. They will inherit firdaus. This is your nuskha. This is your prescription of what you need to do. Hum fiha khalidun. They will enter, they're never coming out. Like I said, once you are in, you're never coming out. So this is the prescription of those people. Now, will we have envy? What if we have all these different levels? I know my friend is on a different level, but I'm on a lower level. Now what? Isn't that something negative that will happen? Even here we have a cure from Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith says, when the people of a lower level look towards a higher level than their own, it is like the people of the earth looking at the stars. They guess the identity of those above them, just the way that on earth they call out the names of the stars. Imam Zainul Abidin alayhi salatu wasalam, Allahumma salli ala Muhammad. He says that God enters into paradise a group and bestows on them all the bounty so that their desires are satisfied. While above them there is another group on a higher level. When they look at them, they say, "Oh Lord, these were our brothers and our sisters, and we were together in the dunya. On what grounds have you favored them above us?" Now this answer is what we say in Farsi, takun dahande. This is something that should shake us from our core. The answer they will be told is this: you were together, but how different you were. They used to remain hungry while your stomachs were full. They remained thirsty while you drank. They would stay awake in prayer while you were sleeping. So there will be differences in levels, but the amazing thing is that everyone will be satisfied on his level. In some ahadith we have that Allah will remove even that desire that I want to be in a high level, to remove that kind of envy from a person. So there will be no kind of envy. Another hadith from Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. This is a key thing, and the blessed month of Ramadan is the best time for this. Sixth Imam says, I advise you to recite the Quran, because the levels of paradise are according to the verses of the Quran. On the day of judgment, the reciter of the Quran shall be told, Iqra warka'. Read and ascend. In other words, every verse that you had a familiarity with, you implemented, you had an uns and a belonging to, will help you on that day to rise to another level. So for every verse he recites, he will be raised one more level. This, of course, applies to the cognizance that a person has towards the Holy Quran. Now, the next point, which is the last point before we draw a conclusion, I don't know how many of you will be happy or sad with this point. You may be happy, you may be sad. It is about, will you be with your family members in paradise or not? Some people will say, yes, I would love to be, and some people will not say anything because they don't want to get into trouble. Will you be with them? It is possible. It is possible that a person, for example, let's say husband and wife. Husband is on a higher level, wife is on the lower level. If the desire in the higher one is strong, then yes, he can almost do tawassul, if you want to use those words, do tawassul to Allah, intercede and lift his family members up. So that is possible. But what if someone is in hell? So what if your, God forbid, if your family member is in hell, then will you have any desire for that person to be with you in paradise? Not at all. Why? Because as I've said before, it's Yawmul Fasl. Everything has to be separated on that day. Evil and goodness cannot exist in the same heart, in the same place. So there is no chance that a person in paradise can desire for a person in hell, for example, to be with them, because that person has now been consigned to the wrath and anger of Allah. Therefore, that will not happen. Azizani Girami, brothers and sisters, I'm going to draw this to a conclusion now. So in this 16 series of lectures, we've tried to delve into the realities of death, what will happen at the time of death, the burial, the ghusl, the kafan, the burial, that first night, those experiences. Then we discussed, for example, barzakh,
What will barzakh be? It will be a kind of place where you are categorized into three main groups. There will be a barzakhi hell, a barzakhi heaven, and then an intermediate stage which will experience either joy or an anxiety until the day of judgment. And then, of course, we described in great deal the day of judgment. All of those different stages, those stations that we know the names of, the principle of shafa'at and how that works, the sirat, the entrance into heaven, the pool of the prophets, the fountain of Kawthar, the role of Amirul Mu'mineen, the role of Rasulullah, that welcoming into the grand heaven, paradise of God, the way the announcements will be made. This is all that we have discussed. Now, what do we want to draw a conclusion here? The final thing. The final thing is this. This life is extremely important. Let no one think that this life is not important, but it's important in its own way. The importance of this life is to secure your everlasting life, which is in the hereafter. So it is very short, it is very fleeting, it is very temporary, but it's very important. But in the right way. Use this life to secure your next life. Use this life as a very short period of time in which you are saying to Allah, "Oh Allah, I'm doing my best here. If I make mistakes, I ask you for forgiveness. And throughout this life, I ask you for tawfiq to do as much good as I can." Look at your life, reassess, do some muhasabah, do some self-accounting, see where you're going wrong, address those things, see where you're going right, increase those things. I finish with one verse from the Holy Quran. It says, إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. The life of this world is only a passing enjoyment, and indeed the hereafter, that is the abiding home. That is the home that we are going to forever. We pray to Allah for tawfiq, for the wasila of Imam Zaman, for the wasila of Abu Abdullah al-Hussein, for the company of A'immah, for the blessings of this holy month, for the blessings of the hereafter, that He rescues us from our sins, that He forgives our misdeeds, that He blesses our community, that He keeps this world free from injustice and oppression and replaces it with justice and mercy and love. Azizani Girami, this is my sign-off. It has been a pleasure once again to be amongst you. I've made a niyat already that if we are to meet again, then my next series is going to be dedicated to the most important subject, in my opinion, because it's about the most important person, and that is Imam Sahib al-Asri wal-Zaman. Allahumma salli ala Muhammad. So if we are to meet again, and if I'm alive and you're alive, then inshallah we'll embark upon that discussion. For the quick zuhur of Imam Zaman, let's have a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सलावत खुशनुदिए मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद कर सलावत शेखना لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. मेरा जो महदूद टाइम है आपको मालूम है, मैं अपने उसी वक्त के अंदर ख़त्म कर दूंगा. उसके बाद आपके दो मेहमान जो हैं आज क्वेश्चन आंसर बच्चों के लिए होगा,
اس میں آپ لوگ شریک کریں گے۔ کل میں نے درود شریف کے سلسلے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں کی تھی کہ کم سے کم نیکی کم سے کم وقت میں جو سب سے عظیم، یعنی وہ نیکی اور وہ اچھائی کہ جس کا ثواب وہ ملک جو بارش کے قطرات کا حساب کرتا ہے وہ بھی قلم رکھ دیتا ہے کہ میں اس کا اجر نہیں لکھ سکتا، وہ ہے صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، ساری کرنے کے لیے حکم دیا، مگر ان میں سے کوئی کام اللہ خود نہیں کرتا۔ صلوات وہ ہے کہ پہلے اس نے کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ صلوات بھیجتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر، اور ملائکہ بھیجتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہر مسلمان کو دعوت نہیں ہے، جو ایمان لے آیا ہے ولائے آل محمد پر، ان کے لیے حکم ہے کہ تم بھی اللہ کے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤ، ملائکہ کے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤ، انبیاء کے ساتھ شریک ہو جاؤ، صالحین کے اور شہداء کے ساتھ شریک ہو جاؤ، کہ سب آل محمد علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلوات ماشاءاللہ اس سال بہت سے بچے آپ کے جو ہیں ہائی اسکول کمپلیٹ کریں گے، اور یعنی 16 کے بعد یہاں جو ہے وہ لرننگ لیسن ملتا ہے، اور ہر بچہ جو ہے وہ خوشی خوشی گاڑی کا اسٹیئرنگ پکڑنا چاہتا ہے، تو کم سے کم زیادہ وظیفہ نہیں، اس سے کہیں بیٹا گاڑی کا ڈور کھولتے ہی جہاں سیٹ کے اوپر ڈرائیور کی بیٹھ تو کم سے کم 3 مرتبہ محمد والے محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھ، اس یقین کے ساتھ کہ نہ تیرا ایکسیڈنٹ ہوگا نہ پولیس والا تجھے کوئی ٹکٹ دے گا۔ آپ سمجھیں، کیونکہ وہ ایک عجب کیفیت ہوتی ہے کہ جتنی تیز گاڑی کو بھگاؤں اور وہ کروں، وہ ایک جنون والی کیفیت ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے مجھے بھی ڈرائیونگ لائسنس مل گیا ہے۔ تو کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا ضرور بتا دیں کہ بیٹا جب بھی اسٹیئرنگ پہ بیٹھنا محمد وآل محمد علیہ السلام پر پہلے 3 مرتبہ کم سے کم درود شریف، اور سب سورہ اور یہ نہ ہو تو کم سے کم اتنا ضرور کرے، 1 مرتبہ صلوات پڑھے آل محمد۔ چھوٹے چھوٹے 2 واقعے، ایک کا تعلق جناب رسول خدا سے، دونوں کا تعلق جناب رسول خدا سے اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے، مگر یہاں کے اوپر جو فوائد حضور نے فرمائے ہیں درود کے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتا ہوں۔ 1 مرتبہ اور صلوات پڑھے والے محمد۔ کل میں نے 4 لیول بتائے تھے کہ حضور نے جو تعداد مقرر کی ہے 3 مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ اور 1000 مرتبہ صلوات پڑھنے کے لیے، یہ حضور نے 4 لیول بتائے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ خداوند عالم 100 صلوات کے عوض آپ کی 100 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اگر آپ نے 100 مرتبہ صلوات پڑھی ہے تو 100 ہی حاجتیں پروردگار آپ کی پوری کرے گا۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ جو بلند آواز میں صلوات پڑھتے ہیں وہ نفاق سے دور رہتے ہیں، منافق نہیں ہوتے، اور نہ کوئی منافق ان کے قریب آتا ہے۔ محمد و آل محمد کی صلوات سن کے نہ وہ خود منافق بنتے ہیں، نہ کوئی منافق ان کے قریب آتا ہے۔ تیسرے محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنا جو بھیجنا جو ہے وہ انسان کی اپنی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی علامت ہے، یعنی اس کا حسب و نسب بھی پاک ہے اور اس کا ظاہر بھی پاک ہے۔ چوتھے آپ فرماتے جو شخص 1 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے رحمت اور عافیت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ 5ویں فرماتے ہیں کہ صلوات بھیجنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فقر، تنگ دستی، آپ سنیں پاکٹ میں پیسے نہیں ہیں، اب بیوی نے کوئی کام کہا کہ میرے پاس منی نہیں ہے، چیک آئے گا تو کروں گا، یہ نوبت آپ کو نہیں ہے، کبھی انکار نہیں کریں گے، آپ کی پاکٹ میں پیسہ رہنا ہی رہنا ہے بصدقے صلوات محمد والے محمد کے۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی چیز بھول گئے، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ چابی ہے، والیٹ ہے، کوئی چیز بھول گئے اور سامنے رکھی ہے نظر نہیں آ رہی ہے، تو حکم یہ ہے کہ ہم آل محمد کو، حضور فرما رہے ہیں ہم آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھو، اور صلوات پڑھنے کے بعد جب ڈھونڈو گے تو سیکنڈوں میں وہ چیز تمہارے سامنے ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا جب صلوات کی برکت سے ہمیشہ دشمن اور شیطان یہ ذلیل و خوار ہوتا ہے،
پھر 8ویں فرماتے ہیں جو شخص بھی رسول خدا پر صلوات بھیجتا ہے خداوند عالم اور فرشتے اس شخص پہ صلوات بھیجتے ہیں جو محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو چونکہ قرآن کی آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، تو حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی مومن صلوات بھیجتا ہے ہمارے اوپر، مجھ پر اور میری آل کے اوپر، تو پروردگار عالم اس کو مثل فرشتے کے کر دیتا ہے، اور جو فرشتہ صلوات بھیجتا ہے اس میں بھی اس مومن کا حصہ ہوتا ہے کہ جو صلوات بھیجتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا نمبر 11 قیامت کے دن جناب رسول خدا کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر اور قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں آپ پر سب سے زیادہ صلوات پڑھی ہے۔ نمبر 12 جناب رسول خدا نے فرمایا یا علی جو شخص مجھ پر صلوات بھیجتا ہے مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ 13ویں امام رضا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے گناہوں کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا اس کو چاہیے کثرت سے صلوات پڑھے، اور اس تو صلوات کے پڑھنے سے اس کے گناہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 14 مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، مٹا دینے کے لیے بہترین ذریعہ جو ہے، جس طریقے سے جلتی ہوئی آگ کے اوپر پانی ڈال کے بجھایا جاتا ہے، اس طریقے سے گناہوں کو محو کرنے کے لیے ہم آل محمد علیہ السلام پر بلند آواز صلوات پڑھو۔ اب دو چھوٹے چھوٹے سے ایک 1.5 منٹ کا واقعہ ہے کہ ایک روز جناب آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے مکھی کا ذکر۔ کون سی مکھی؟ شہد کی مکھی، جو شہد آپ کھاتے ہیں اس مکھی کو، اور ان میں جو ان کا بھی سردار ہوتا ہے، مولا علی کا ایک لقب ہے یعقوب الدین، جو مکھیوں کا سردار ہوتا ہے وہ بادشاہ کہلاتا ہے، اس کا نام ہے یعقوب، اس مکھی کا نام ہے یعقوب۔ پورا ایک سسٹم ہے جو کسی موقع انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو مکھی نے جناب رسول خدا اور حضرت علی کی دعوت کی، یہ دونوں کو دونوں جناب رسول خدا نے فرمایا یا علی آؤ میرے ساتھ چلو آج ایک دعوت پہ چل رہے ہیں، میں اتنا کہا کہ ایک دعوت پہ چل رہے ہیں۔ دونوں کو دونوں گئے، اب جنگلوں میں ہوتے ہوتے وہاں پہنچ گئے جہاں تھے، وہاں حضور نے ابا بچھائے اور بیٹھ گئے۔ تو ایک مکھی حضور کے چاروں طرف چکر کاٹنے لگی، اور وہ جو ہم کہتے ہیں بھن بھنانا اس کی آواز، تو وہ جناب رسول خدا نے فرمایا یا علی دیکھو یہ مکھی بتا رہی ہے کہ فلاں جگہ پر ہمارے لیے شہد رکھا ہے خصوصی، میرے اور تمہارے لیے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ علی کو حکم دیجئے کہ وہ جا کے وہاں سے شہد اٹھا کر کے لائے۔ تو جب وہ شہد اٹھا کر کے لائے اور حضور کے پاس رکھا تو حضور نے فرمایا کہ اس مکھی سے، سردار سے، کہ تم مختلف جگہوں سے پھلوں سے اون سے وہ لاتے ہو تو اس میں تو کڑوے بھی ہوتے ہیں۔ تو وہ مسکرائی، اس نے کہا کہ یہ شہد آپ کی آل کا صدقہ ہے۔ کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم شہد وہاں سے لیتے ہیں تو ظاہر کڑوا ہوتا ہے، تو ہمیں الہام ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کی آل کے اوپر کم سے کم 3 مرتبہ درود پڑھیں۔ تو جب ہم 3 مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو کڑوا پن ختم ہو کے اس میں شیرنی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے شہد میں جو شیرنی آتی ہے وہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھنے سے آتی ہے۔ اب امام علی علیہ السلام ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ 2 میاں بیوی جو ہیں وہ جناب رسول خدا کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں ایک مچھلی تھی، اس مچھلی کو وہ لے کے آیا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ مچھلی شکار کر کے لایا، کچھ مہمان تھے ان کو دعوت کی تھی اور آگ کے اوپر رکھ دیا اور ہم اطمینان سے باتیں کرنے لگی، میری بیوی جو تھی وہ چولہے کے پاس بیٹھ گئی آگ کے پاس، اور دیر تک وہ دیکھتی رہی مگر آگ کا اثر اس مچھلی پہ نہیں ہوا، اور ہم بڑے پریشان ہو گئے اور کافی وقت گزر گیا۔ اب آپ کی خدمت میں آئے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو زندہ کیا اور اس مچھلی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آگ کا اثر تیرے اوپر کیوں نہیں ہوا؟ تو اس مچھلی نے کہا یا رسول اللہ میں فلاں دریا میں رہتی تھی، وہاں سے بہتی ہوئی یہاں آئی ہوں، تو ایک مرتبہ ہمارے پاس سے جہاں میں تیر رہی تھی ایک جہاز گزرا، ایک کشتی ہمارے طرف سے گزری، اس میں ایک شخص بآواز بلند آپ محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود پڑھ رہا تھا۔ وہ جب میں نے آواز سنی تو مجھے بہت اچھا لگا
اور میں نے جو ہے اس کو جو الفاظ دوہرا رہا تھا کہ وہ بار بار ریپیٹ کر رہا تھا، تو میں نے انہی الفاظ کو دہرایا اور میں بھی آپ آل محمد کے اوپر درود پڑھنے لگی. اور جب میں نے 3 مرتبہ درود پڑھ لی آپ کے اوپر تو اس وقت مجھے الہام ہوا، آواز آئی کہ تیرے اوپر ہم نے آگ کو حرام کر دیا، اس لیے میرے اوپر آگ اثر نہیں کرتی. یہ پورے دن جو بیٹھے ہوئے آگ لگا کے، مجھ پہ تو اللہ نے آگ حرام کر دی ہے آپ کے اور آپ کی اولاد کے صدقے میں. تو اب یہ دلیل ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام پر کثرت سے صلوات پڑھنے والے پر جب دنیا میں جہنم آگ حرام ہے تو جہنم کی آگ اس کو کیسے جلائے. میں نے یہ فوائد آپ کو بتا دیے کہ کم سے کم جناب امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز پہلا جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا قرآن کی وہ آیتیں کہ 2 کام آپ کیا کریں. ایک استغفار زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھا کریں، اور ایک محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات. ظاہر ہے کہ آپ مختصر ہی پڑھتے ہوئے چلیں گے سفر کے اندر، اس میں کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جب استغفار کریں گے تو پروردگار عالم کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے. آپ کے بزرگ میں کئی بار بتا چکا ہوں، ہر چیز کا اثر 14 نسلوں میں ہوتا ہے، 7 جو گزر گئی اور 7 جو آنے والی ہیں. لہذا صلوات کی برکتیں بھی آپ کی جو نسلیں گزر گئی ان کو تو اجر ملے گا، جو 7 نسلیں آئیں گی دنیا کے اندر اس کا فیض ان کو بھی ملے گا. تو یہ کم سے کم صلوات پڑھنا جو، اور ہمارے یہاں تو دستور ہے چھوٹے بچے ہی کو یا علی مدد کہنا، ناد علی اور صلوات سکھاتے ہیں، یہ ہم لوگوں کا وظیفہ ہے. مگر بچوں کو تاکید کریں کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر صلوات بھیجیں تاکہ گھر میں ہر طرح کی خیر و برکت آئے. آج ماشاءاللہ سے ہم اور آپ سب کے سب مہمان کس کے تھے؟ عباس لاڈک کے. بہترین افطار کرائی انہی نے. یہ روزانہ ہم لوگ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، آج یہ کرسی پہ نہیں بیٹھے. ان کو معلوم ہے کہ میزبان کا کام کیا ہے، لہذا ہر ایک کی ٹیبل پہ ہر ایک کے پاس جا کے پوچھ رہے تھے کیسی ہے، کیا کھایا نہیں کھایا، اور لائیں. یہ بیچارہ یہ وظیفہ انجام دے رہا تھا. تو ضروری ہے اس کی صحت و سلامتی کے لیے پروردگار اس کو قدرت دے، صلاحیت دے، اس کی توفیقات میں اضافہ کرے، اس کے علم میں اضافہ کرے، اس کے پیرنٹ کو زندہ و سلامت رکھے، ان کی زیر سرپرستی یہ پروان چڑھے، ان کی نسل جو ہے وہ جلد سے جلد دنیا کے اندر آئے، اور پروردگار عالم اس کے گرانڈ پیرنٹس کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. ان کی والدہ بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے خصوصی سلمہ بہن کے لیے خصوصی دعا فرمائیں بحق محمد و آل محمد. ہماری سلمہ بہن سلطان کرم علی صاحب، ڈاکٹر ظفر جعفری، اور ہمارے رحیم صاحب جو اسپتال میں ہیں، بقیہ اور جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کے لیے خصوصی دعا فرمائے بحق محمد و آل محمد. ہمارے ان علماء اعلام، مراجع اعظام کو، اور جہاں جہاں محبان آل محمد آباد ہیں ان سب کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما. بحق محمد و آل محمد اس محفل کو تا صبح قیامت آباد فرما. یہاں کے بانیان، سامعین، ذاکرین، ان سب کی توفیقات میں گناہ گو اضافہ فرما. کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، استکبار جہان کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما. بحق محمد و آل محمد حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر آپ سب کے مرحومین، اسپیشلی عباس لاڈک کے گرانڈ پیرنٹ اور ان کے دونوں کے یعنی ننیالی ددیالی جتنے بھی مرحومین ان کے خانوادے کے ہیں ان سب کے لیے، محفل میں تمام آنے والوں کے مرحومین، بانیان اور سامعین اور ذاکرین کے مرحومین، میرے والدین کے لیے، باقر رضوی صاحب کے لیے، شمیم آنٹی کے لیے، اور مولانا سید تلمیذ الحسنین رضوی صاحب کے لیے سورۃ الفاتحہ. اللہم صلی علی محمد.
السلام علیکم یا رسول اللہ یا نبی اللہ. السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب. السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین. السلام علیکم یا حسن علی المجتبی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین ابن علی الشہید بکربلا. السلام علیکم یا ائمۃ المسلمین یا علی حسین زین العابدین و محمد ابن الباقر و جعفر محمد الصادق و موسیٰ جعفر الکاظم و علی ابن موسیٰ الرضا و محمد علی ابن الجواد و علی ابن محمد الحادی و الحسن علی الخزکی العسکری. السلام علیکم یا حجت الحسن یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا قوت الایمان. السلام علیکم ایمان انسی والجان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم ماشاء اللہ احسن جزاک اللہ جزاک اللہ.